اچھا موونگ آن, آپ جو ہے نا جس طرح ہم نے ایک اپنے ٹرو پوٹینشیل کی بات کی, سو زندگی میں جتنا مرضی آپ اچیو کر لیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ چیزیں پلیٹو ہونا شروع ہوتی ہیں. میں نے ایسے کہ پلیٹو سے مراد یہ کہ ایک روٹین ہے نا, مطلب کہ اگر آپ لیمبورگینی بھی چلا رہے ہیں تو سر ایک ہفتہ کیک دے گی, 2 ہفتہ کیک دے گی, تیسرا ویک ریگولر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک لائف اسٹائل آپ کو ایک گھر ہے, آپ نے سوئمنگ پول بنایا, بڑا مزہ آتا ہے آپ کو ڈیلی اٹھ کے, 1-2 مہینے کے بعد وہ بور ہو جائے گی, روٹین ہو جائے گی. تو آپ نے بھی جب کاروبار اور سکسیسفل ہونا اٹ سیلف بڑے مزیدار چیز ہے, پر سکسیسفل ہو کے اس کو مینٹین کرنا ایک بورنگ چیز ہے. مطلب کہ جب آپ بورنگ تو نہیں ہے, I just want you to know کیا اسپارک ہے ابھی بھی آپ کے اندر اتنی موٹیویشن ہے, جب آپ کا سینس آف اچیومنٹ. نہیں جب آپ کا کام شوق ہوتا ہے نا کہ یہ شوق میرا رزق ہے, میرا کام ہے, تو کامیابی مست ہے. ہمیں اپنا یہ ریئل اسٹیٹ مجھے شوق ہے کام کرنا, ان کو یہ شوق ہے کہ نہیں یار ہماری واقعی پراپرٹی ہونی چاہیے, چیزیں ایسی. پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر آئے ہو آپ, کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرو, یہ اچیومنٹ ہونی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کسی کا کہ آپ غریب آئے تھے اور اگر غریب مرو گے تو یہ آپ بد نصیب. 50 سینٹ, ہاں آپ دیکھو نا وہ 50 سینٹ کی ہے, اس کی شاید آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں آپ کو ایفرٹ تو کرنا چاہیے. ہمارے لوگ ایفرٹ ہی نہیں کرتے. وہی والی بات ہے کہ وہ کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے کہ بس یہ 9 to 5 والی زندگی صحیح ہے, 9 to 5 بس دیٹس اٹ. ہم نے اس سے اوپر نہیں جانا. If you're born poor, that's not your fault. If you die poor, that is yours. اس کی مووی جو تھی بایو پک, یہ اس کا تھا, پر ہم پاکستان میں اس کو چینج کر دیا نا. If your father is poor, not your fault. If your father-in-law is poor, that is your fault. یہ زیادہ. اچھا وسیم بھائی, موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے نہیں کیا ہے؟ It comes from within. It comes from within. Within. آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا پڑے گا. اگر آپ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہو تو کہیں نہ کہیں آپ ہٹ کھا جاؤ گے, بیکاز آپ کو باہر کی چیزیں ہٹ کر رہی ہیں نا آپ کو. تو مجھے لگتا ہے معاشرے میں چلتے ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی نہ کرو, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بندہ چھوڑے اپنا رشتہ دار, اپنا کزن. مجھے تو آپ کی سکسیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اگر آپ میرے اسکول کے فیلو ہیں یا آپ میرے تایا کے بچے ہیں تو پھر مجھے بڑا فرق پڑتا ہے کہ یار یہ چیزیں یہ کہاں تک چلا گیا, بڑی تکلیف ہے. آپ نے اس جانور کو دیکھا, وہ پرندہ جو اڑا ہوتا ہے جسے ہم چیل کہتے ہیں, باز چیل, وہ جب اڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ نا ایک کوا یوں مار رہا ہوتا ہے, وہ اڑا ہوتا ہے, لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا کہ یہ مجھے مار رہا ہے. وہ اپنی اونچائی کو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ وہ ہوا کا پریشر کوا نہیں لے سکتا, وہ نیچے گر جاتا ہے. یہ جو کووں والا کام ہے نا, یہ ہمارے ریلیٹیو ارد گرد کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو آپ کو کامیاب نہیں کر رہے ہوتے. تو کوا اپنے آپ کو عقل مند تو سمجھتا ہے, لیکن سب سے زیادہ بیوقوف جانور ہے, اور پھر وہ گر بھی رہا, اس کو کچھ گین نہیں ہو رہا, اس کو کچھ نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پلیز اس پہ توجہ دینا بند کریں. آپ کے پاس وزڈم جو ہے نا وہ واقعی کمال کی ہے. یہ وہ ایگزامپل ہے نا کہ یو شوڈ ہاک لائک دس. جب آپ کو کوئی ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت زیادہ نیچی پیٹی ایشوز میں پڑے ہیں, غصے میں پڑے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اینڈ لائن دیکھیں اینڈ فلائی لائک اے ہاک, کہ یہ نیچے والے معاملات کو چھوڑ دیں, اپنی پرسنالٹی کو اتنا, اپنے لیول کو اتنا اوپر لے جائیں کہ آپ کو یہ چیزیں افیکٹ کرنا. میرا ایک دفعہ انٹرویو چل رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, اگر لوگ جب آپ کو لاس ہوتا ہے یا کوئی پرابلم, ظاہر ہے بزنس ایک ٹائپ کا نہیں رہتا, بزنس کے اندر صبر چاہیے. آپ جب آفس بھی جاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو سال بعد رزلٹ آتا ہے, تو درمیان میں اونچ نہیں جاتا ہے. تو لوگ جب آپ کو پتھر مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, تو میں کہ جی وہی پتھر پکڑ کے ہم بلڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, ہم تو بلڈنگ بنا لیتے ہیں, ہمیں وہ پرواہ نہیں ہو رہی. میں کہ صاحب کہہ رہی ہیں ہم ان کو پین ایشین ریسٹورینٹ میں بلا کے کھاتے ہیں, تھینک یو سو مچ, ایک آپ نے کنکریٹ ہمیں دے دیا, ہمارے ہماری بلڈنگ بنا کے. سچ ہے کہ مصطفیٰ اس کی وجہ سے ہم آگے نکل رہے ہیں کہ یار یہ باتیں سناتے جائیں گے. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کامیابی آتی جائے گی تو غرور آ جاتا ہے. اگر کامیابی کے ساتھ آپ تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ایک جگہ پہ رہتا ہے, وہ غرور نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا وسیم صاحب, آپ میں غرور کیوں نہیں آیا, وہ اس لیے نہیں آیا کہ کبھی کووڈ کے ٹائم پہ مجھے بتائیں کتنے مشکل حالات تھے. بس بھاگو نا, ہر چیز کو وقت دو, رشتے کو وقت دو, انویسٹمنٹ کو وقت دو, تب وقت دو گے نا تو رزلٹ آئے گا. اگر ہم ٹائم ہی نہیں دیں گے, ہم بڑی فاسٹ میں رہتے ہیں, تو ہمارا رزلٹ بکواس آئے گا. تو ہم لوگ بس اس چیز پہ اسٹینڈ رہے کہ نہیں یار یہ فیلڈ ہے, ہم نے بھاگنا نہیں ہے. کئی دفعہ ہمارا ہوا کہ ہم چینج کر دیں, وسیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو. مجھے لگ رہا ہے وہ اسٹیٹک کلینک میں بھی انٹرسٹڈ ہے.